السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، یہ 18واں ایپیسوڈ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت ابوذر قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے اور مدینہ یعنی یثرب کے نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سہیل صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے پہنچی اور اڑتی ہوئی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو شاعر بھی تھے، تحقیق حال کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینہ واپس جا کر حضرت ابوذر سے ذکر کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے کچھ تسلی نہ ہوئی، مدینے سے پیدل چل کر مکہ پہنچے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوتے ہیں اور اسلام قبول کیا، اور اسی وقت خانہ کعبہ میں آ کر جہاں قریش کا مجمع تھا بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا اور قرآن مجید کی جو آیات یاد کر لی تھی سنائی۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، چنانچہ چاروں طرف سے لوگ مارنے کے لیے دوڑ پڑے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیا، جان سے مار ڈالنے پر آمادہ تھے کہ اتنے میں حضرت عباس، جو ابھی تک کفار ہی میں شامل تھے، آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں سے تم تجارت کے لیے کھجوریں لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ سن کر ہٹ گئے۔ یہ ہوش میں آ کر اور اٹھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اگلے دن پھر اسی طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھر زدکوب کیا، غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس آئے۔ 11 نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ مدینہ میں اوس و خزرج کی لڑائی مشہور تھی، جس کی تیاری کے لیے بنو عبد الاشہل مکہ میں آئے تھے، اور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، جس میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شریروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر نکلتے اور 2-3 میل کے فاصلے پر چلے جاتے، اور وہاں جہاں کہیں کسی قافلے کو ٹھہرا ہوا دیکھتے ان کے پاس جا بیٹھتے، بت پرستی کی مذمت اور توحید کا وعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ ان کے قریب پہنچے، دیکھا کہ 6 آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، قرآن مجید کی آیات سنائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یثرب کی آبادی 2 بڑے حصوں پر منقسم سمجھی جاتی تھی۔ یثرب کا مطلب یعنی اس وقت جو ہے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس و خزرج 2 زبردست اور مشہور قبیلہ تھے۔ یہ لوگ یہودیوں سے یہ سنتے رہے تھے کہ ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہونے والا ہے اور وہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ باتیں چونکہ کانوں میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے اور بھی ان لوگوں نے اور بھی آپ کے تسلیم کر لینے میں سبقت کی۔ ان 6 شخصوں کے نام یہ تھے:
ابو امامہ سعد بن زرارہ یہ بنو نجار سے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہی بزرگ نے سب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کی۔ اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، عقبہ بن عامر بن نابی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کو قرآن مجید جس قدر کے اب تک نازل ہوا تھا عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہیں سے مدینے کو لوٹ گیا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور مدینے کے ہر گلی کوچے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ 11 نبوی تو ختم ہو ہی چکا تھا، 12 نبوی میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اسی طرح گزرا جیسا کہ 11 نبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور ترقی پذیر تھی، ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا سال سخت امید و بیم کی حالت میں گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے ان 6 مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو تبلیغ اسلام کا وعدہ کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرصے میں کوئی خبر نہیں معلوم ہوئی کہ مدینے میں تبلیغ اسلام کا کیا نتیجہ نکلا۔ آخر 12 نبوی کے آخری مہینے ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام منا کے پاس اسی مقام عقبہ میں جا کر یثرب کے قافلے کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر گئے تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بڑے شوق سے بڑھ کر ملے۔ اب کی مرتبہ یہ کل 12 آدمی تھے، ان میں کچھ تو وہی پچھلے سال کے مسلمان تھے، کچھ نئے آدمی تھے جو اوس و خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 بزرگوں کے نام یہ تھے: ابو امامہ اوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدبہ، عقبہ بن عامر۔ یہ 5 شخص تو پچھلے سال مسلمان ہو کر گئے تھے۔ باقی نئے ساتھی یہ تھے: معاذ بن حارث برادر اوف بن حارث، ذکوان عبد قیس بن خالد، خالد بن مخلد بن عامر بن زریق، عبادہ بن صامت بن قیس جو جنیب تھے، عباس بن عبادہ بن فضلہ۔ یہ 10 حضرات قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو الحشیم بن النہان بنی عبد الاشہل سے تھے۔ عویم بن سعدہ آخر کے دنوں بزرگ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولا گویا نتیجہ تھی۔ ان 6 سابقہ مدنی مسلمانوں کی تبلیغ کا رخصت ہوتے وقت اس مسلم جماعت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک قاری یعنی مبلغ بھی بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا اور اسی مکان کو تبلیغی مرکز بنا کر تبلیغ اسلام کے کام میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ عقبہ اولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرار کرائے تھے: پہلا نمبر، ہم خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2، ہم چوری اور زنا کاری کے پاس نہ پھٹکیں گے۔ نمبر 3، اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ 4، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گے۔ 5، چغل خوری نہ کریں گے۔ 6، ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔